قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستی سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ تفسیر، یعنی اے یہود، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے توریت میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر، ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو۔ اس آیت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہود کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ توریت میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا۔ اور 3، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہو تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہود کے 2 قبائل
بنی نذیر اور بنی قریظہ میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوئی تو قبیلہ بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آ جاتے تھے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلانے لگ جاتے، اور بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی قریظہ کو مارتے، ان کو جان سے ختم کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے۔ مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے جان سے ہی مار دیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہود نے کہا ہمیں توریت میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ ان پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو مارتے کیوں ہو، جان سے ختم کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے بھی تو منع کیا گیا ہے۔ یہود نے کہا لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو جان سے ختم کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا، جان سے مارا اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں، اس لیے ہم اس عہد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہود کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی جا رہی کہ جب تم نے اپنوں کی خوریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا ہوا تھا تو یہ کیا دو رنگی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے میں تو ہرگز دریغ نہیں کرتے، اور جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور جن باتوں کا تم نے عہد کیا تھا ان میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم ایک دوسرے کو مارتے ہو اور جلا وطن کرنے سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا کہ کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں کرتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کرنے والے مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء کا مطالعہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ عظمت توحید کو ماننا لیکن عظمت رسالت کا انکار کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب اور باعث بن جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی گناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں۔ اس طرح کی آیت جن میں یہ مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ یوں ہی ایسی آیت میں مومنین اور صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں اعمال حسنات کی بہترین جزا ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آیتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے
اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مصطفیٰ کے 7 حروف کی نسبت سے درد سر کے 7 علاج، آئیے سنیے۔ نمبر 1، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ ترجمہ کنز ایمان، نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے۔ یہ آیت کریمہ 3 بار اول آخر 1 بار درود پاک پڑھ کر درد سر والے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ 2، سورہ ناس جو قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے، 7 بار اول آخر 1 بار درود پاک پڑھ کر سر پر دم کیجئے اور پوچھئے اگر ابھی درد باقی ہو تو دوسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے، اگر اب بھی درد ہو تو تیسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے، پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا، کیسا ہی شدید ترین ہو، 3 بار میں انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ نمبر 3، پورے سر کا درد ہو یا شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد، بعد نماز عصر سورہ تکاثر 1 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا۔ 4، زبان پر 1 چٹکی نمک رکھ کر 12 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پی لیں، سر میں کیسا ہی درد ہو انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے نمک کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کیا جائے۔ نمبر 5، 1 کپ پانی میں 1 چمچ ہلدی ڈال کر جوش دے کر پینے یا بھانپ لینے سے انشاءاللہ عز و جل سر کا درد دور ہو جائے گا۔ سالن وغیرہ میں ہلدی ضرور استعمال کیجیے، روزانہ 1 گرام یعنی چٹکی بھر ہلدی کھانے والا انشاءاللہ کینسر سے محفوظ رہے گا۔ 6، دیسی گھی میں تلی ہوئی گرما گرم تازہ جلیبیاں طلوع آفتاب سے قبل کھانے سے انشاءاللہ عز و جل درد سر میں آرام آ جائے گا۔ نمبر 7، کبھی اتفاقیہ درد سر ہو جائے تو کھانا کھانے کے بعد ڈسپرین کی 2 ٹکیاں پانی میں گھول کر پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر طرح کے درد کی ٹکیاں کھانا کھانے کے بعد استعمال کی جائے، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کی نخسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے، یہ شہادت کی انگلی ہے، اس انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر تک ختم کریں، انشاءاللہ عز و جل خون بند ہو جائے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بسم اللہ شریف کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک
مبارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر، غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے،
سلام بالسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن 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 کی روشنی